متقی برہان پوری رحمت اللہ علیہ، جو ایم پی میں برہان پور کے تھے لیکن گجرات میں لمبا عرصہ رہے، اس لیے شیخ علی متقی گجراتی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ محمود بیگڑا کے زمانے میں یہ یہاں سے حج کے لیے گئے۔ 1541 کے اندر یعنی ہجری 947 میں انہوں نے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد 2 سال وہاں رہے۔ اس دوران وہاں کے شیخ ابو الحسن البکری جو حدیث کے بڑے ماہر تھے ان کی خدمت میں رہے، اور اس کے طفیل میں حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ 46,000 احادیث کا ذخیرہ، جس کو ہم کنز العمال کے نام سے جانتے ہیں، یہ شیخ علی متقی نے وہاں رہ کر تیار کیا۔ حج کے ساتھ علمی سفر کا ایک اور واقعہ، 1857 کی جنگ آزادی کے ایک بہت اہم رہنما تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی، جن کا انتقال 1891 میں مکہ میں ہی ہوا اور جنت المعلا کے اندر آپ دفن ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ انہوں نے ایک طرف انگریز کا مقابلہ کیا، انگریزوں نے بے شمار غلط فہمیاں بھارت کے مذاہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں بھی پھیلائے رکھی تھی۔ ایک پادری اس زمانے میں یہاں آیا تھا، کارل فینڈر، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا بیلنس آف ٹروتھ۔ اس کے جواب میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ایک کتاب لکھی، اظہار الحق۔ تاریخ اسلام میں کرسچینٹی کا جائزہ لے کر اگر سب سے اہم کوئی کتاب لکھی گئی ہو تو یہ ہے اظہار الحق۔ ابھی چند سال پہلے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کیا، ترجمہ ہی نہیں، اس کی بہت مفصل تشریح لکھی بائبل سے قرآن تک۔ شیخ احمد دیدات اور اسی طرح ذاکر نائک اور اس طرح جو دعوت کا کام کرنے والوں نے اس میں سے بہت کچھ لیا۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے کھلے عام چیلنج کیا پادری فینڈر کو اور اس کو آگرہ کے اندر شکست دی۔ اس کی وجہ سے یہ انگریزوں کی آنکھ میں کھٹک رہے۔ 1857 کی جنگ کے بعد ان کا نام آیا۔ حضرت ادھر ادھر پھر رہے تھے، بہت زیادہ پریشان تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ آخر کار انہوں نے ارادہ کیا، چونکہ انگریزوں نے ساری ان کی جائیداد ضبط کر لی، بڑے مالدار گھرانے کے، سب کچھ ضبط، خالی ہاتھ رہ گئے۔ اب انہوں نے چپکے سے چھپ کر، انگریز کے ہاتھ میں تو آنے والے نہیں تھے، چھپ کر سورت آئے اور سورت سے کسی بھی طرح یمن پہنچے۔ یمن کی بندرگاہ موچا وہاں اترے، وہاں سے مکہ تقریباً 950 کلومیٹر دور۔ حضرت کے پاس کچھ نہیں، خالی ہاتھ 950 کلومیٹر پیدل سفر کیا، اور وہ بھی یمن اور سعودی عرب کے ریگستان میں 950 کلومیٹر چل کر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حج کر کے پھر وہی پڑھانے کے اندر لگ گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ یہاں کوئی مدرسہ قائم کریں۔ اس دوران عیسوی سن 1874 میں کلکتہ سے ٹیپو سلطان کی رحمت اللہ علیہ، چونکہ ٹیپو سلطان کو جب شہید کر دیا 1799 میں، اس کے بعد ان کے سارے خاندان کو انگریزوں نے میسور چھوڑ کر چلے جانے کو کہا، اور یہ سب کلکتہ آ کر بس گئے تھے۔ ان کی پڑپوتی سہولت النساء بیگم اپنے داماد کے ساتھ حج کے لیے گئی تھی۔ مکہ میں انہوں نے اپنے داماد کو بھیجا کہ کوئی ضرورت مند ہو تو ہم کچھ مدد کر دیں۔ وہ مولانا رحمت اللہ
किरानवी को जानते थे कि यहाँ बड़े आलिम हैं, उनके पास गए कि हम हाजियों के लिए मुसाफिर खाना बनवाना चाहते हैं। मौलाना ने कहा इसके बजाय एक अच्छा काम हम आपको बताएं अगर मंजूर हो। कहा ठीक है, क्या है? कहा कि यहाँ एक मदरसा बनवाया। उन्होंने जाकर कहा सौलतुन्निसा बेगम से। सौलतुन्निसा बेगम ने उस ज़माने में 35,000 दिए और मदरसा सौलतिया कायम किया गया। आज भी मक्का के अंदर ये मदरसा मौजूद है। मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी के बाद मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की इस मदरसे के मोहतमीम रहे, अलग अलग लोग यहाँ इंतज़ाम करते रहे। आज भी मक्का के अंदर हनफी फ़िक़ा का और हमारा हिंदुस्तानी तर्ज का कोई मदरसा है तो आज 150 साल के बाद भी वो मदरसा मौजूद है। मदरसा सौलतिया काकिया इलाके के अंदर मौजूद है। हमारे गोधरा के मरहूम मौलाना अहमद जुजारा साहब ये भी एक अरसे तक वहाँ रहे, इन्होंने भी यहाँ पढ़ाया है। अभी आखिर में इस मदरसे के मोहतमीम मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी के पड़पोते मौलाना हशीम रहमत ये अब तक मोहतमीम थे। अभी इसी रमज़ान के अंदर 30 अप्रैल 2021 को उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद एहतमाम मोहतमीम किसको बनाया अभी पता चला नहीं। तो मुसलसल हज के सफ़र की ये बरकत कि वहाँ एक मदरसा कायम किया गया।